پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے۔ آپ کی جانب سے آتے ہیں سوالات اور جوابات عطا کرتے ہیں اپنے وقت کے ایک جید مفتی صاحب۔ کیوں رکھے ہیں یہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں دین کے حوالے سے کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کسی بھی رسول نے، کسی بھی نبی نے دین کی تکمیل کا کے پاس ہے بس کسی اہل نظر کی خدمت میں حاضری دیجئے اور ان سے پوچھئے کہ اس مسئلے کا حل ہمارا دین کیا عطا کرتا ہے۔ کچھ سوالات ہم یہاں ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے کچھ شہروں میں کھڑے ہو کر، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، ایک مقبول اور معروف نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سورۃ القریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القریش ترجمہ پیش خدمت ہے۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر رکھا، کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اور یہ سوال بہت اہم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ محمد ابراہیم صاحب ہیں کینیڈا سے۔ کینیڈا کا مسئلہ پاکستان کا بھی بہت بڑا مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آج کل اولاد کی نافرمانی بہت عام ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ان کو وظیفہ درکار ہے۔ حالانکہ تربیت اولاد میں، بلکہ اس کو یوں کہیں کہ اگر اولاد بگڑ رہی ہے تو اس میں والدین سے پوچھا جائے کہ تمہاری تربیت کیسی تھی، کہ تمہاری تربیت کے باوجود تمہاری اولاد کیسے بگڑ گئی۔ ویسے انہوں نے وظیفہ مانگا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انیق صاحب، دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، وظیفہ تو مجھے اس کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کو بگاڑنے کے عوامل آج کل زیادہ ہیں۔ بچے ظاہر سی بات ہے اسکول بھی جاتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، اور اپنا گھر 3 جگہ ہیں، تو اس وقت اولاد کو سنبھالنے کے لیے اس پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جیسے کہ آج سے 25 سال 50 سال پہلے جتنی ضرورت تھی آج کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، چونکہ اولاد کو بگڑنے کا ماحول ملتا ہے، دین بیزاری کا ماحول ملتا ہے، خود مختاری کا ماحول ملتا ہے، اور گھر میں جب وہ آتے ہیں اور ماں باپ ان پر کوئی پابندی لگاتے ہیں، کوئی قدغن لگاتے ہیں، تو ان کو وہ اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو ایک تو یہ کہ بہتر سے بہتر تربیت کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اچھی جو چیز ہے نا، جو وظیفہ ہی مانگ رہے ہیں، سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور مدد مانگے۔ آپ انیق صاحب اس بات کو محسوس کریں گے اور نوٹ کریں گے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنی اولاد کے لیے صحیح معنوں میں دل لگا کر جو دعا کریں کہ اولاد کو اللہ بہت اچھی تربیت دے، اس طرف توجہ کم ہے لوگوں کی۔ کوششیں کرتے ہیں مادی طور پہ بچوں کو بہتر سے بہتر کھلانے کی، بہتر سے بہتر پہنانے کی، ان کو گھومنے کی، ان کو گاڑی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو اچھی تربیت دیں، وہ بڑے ہو کر ماں باپ کا ساسا بنیں، فرما بردار بنیں، اور ان کو ایسا ماحول فراہم کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ تو نے اولاد ہمیں دی ہے اور ان کی ذمہ داری ہمارے حق میں رکھی ہے، پروردگار ہماری مدد فرما، ان کو نیک صالح بنا۔ یہ مستقل دعا ہونی چاہیے، یہ دعا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور انسان کوشش بھی کرے، تربیت کی کرے، ایسے ماحول میں لے جائے۔ اور ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کرانے کا بھی تصور نہیں ہے، کاؤنسلنگ ہم لوگ کراتے ہیں جا کر اپنے ان سارے کاموں کے لیے، یہ کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے۔ اب باہر کینیڈا وغیرہ میں تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے کام شروع کیے ہوئے ہیں کہ بچوں کو بٹھاتے ہیں، ان سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بچے ماں باپ کے کسی ایک رویے سے بیزار ہوں، تنگ ہوں، یا ماں باپ کا وہ رویہ بچوں کے معاملے میں صحیح نہ ہو، تو کاؤنسلنگ کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ چیز نکل کے آتی ہے۔ بس اوقات یہ دیکھا گیا کہ بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اولاد کی تربیت کے لیے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 10 لوگوں کے سامنے موقع بے موقع ہر وقت ان کو وہ نصیحت ہی کرتے ہیں، تو بچہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف نوعیت کی کوششیں کرنی چاہیے، تربیت بھی دینی چاہیے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے، جس کے لیے ہم آج کل بہت اس طرح کے پروگرام پاکستان تک میں شروع ہو گئے ہیں کہ پیرنٹنگ اچھی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ ماں باپ بننے کی جو کیفیت ہے اچھی وہ کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کو بھی ہمیں جا کر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وظیفہ جو ہے وہ سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں وظائف کا ذرا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں دین کی اصل جو تلقین ہے وہ وظیفے سے زیادہ اصل تلقین دعا کی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی کوششیں کرنی چاہیے، جو طریقہ کار ممکن ہے وہ کریں۔ اولاد کی تربیت میں کہیں خامی نظر آتی ہے تو اپنا بھی جائزہ لیں، اولاد کا بھی جائزہ لیں، ایسے ماحول میں لے جانے کی کوشش کریں۔ ان تمام تر کوششوں اور دعاؤں کے بعد بھی اگر اولاد بگڑتی ہے تو کم سے کم اللہ کے یہاں بری ذمہ ہوں گے کہ اس شخص نے اپنے تئیں ساری کوششیں کر لی، اس کے باوجود اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو اللہ کے یہاں انسان کم سے کم بری ذمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں، باقی کوئی خاص قسم کا وظیفہ وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ دعا ہی سب سے بہتر چیز ہے، وہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما سے بڑی کیا دعا جی ہوگی۔ بالکل، بہترین دعا ہے، بہترین دعا ہے۔ معمول بنانا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، ذرا اس جانب اگر آپ کچھ تلقین فرمائیں۔ دیکھیے، انہوں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس جب ان کے بیٹے کا آیا تو انہوں نے مثال کے طور پہ کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ نماز قائم کرو، جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، اور بری بات کو دیکھ کر اس سے ہٹنے کی کوشش کرو، اور اسی طریقے سے چلنا پھرنے میں، یعنی کہ انہوں نے اگر ہم یہ آج کے دور میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نفسیاتی تربیت بھی دی، سیوک سینس بھی دیا، وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، دیکھ بھال کر چلو، میانہ روی سے چلو، اور آواز ایسی نہ کرو بلند کرو، چیخم چلم جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا سب سے زیادہ کری اور سخت آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی جو تلقین ملتی ہے تو وہ اولاد کو دین کے رخ پہ تلقین کر رہے ہیں، نفسیاتی رخ پر اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بری بات اگر کوئی چیز پیش آتی ہے تو صبر کر لو، ہنگامہ نہیں مچاؤ، تو طبعاً اپنے اندر صبر پیدا کرو، اسی طریقے سے اپنے اندر میانہ روی پیدا کرو، اسی طریقے سے بات چیت کرنے کے اندر اچھی چیز، تو یہ جتنی بھی تربیت کی چیزیں ہوتی ہیں سکھائیں۔
بسا اوقات جو اس سے بڑھ کر جو چیز آج کل جو سب سے بڑی چیز پیش آ رہی ہے وہ ہے اولاد کا اور ماں باپ کے درمیان مزاج کا تصادم. اولاد نئے دور کی ہے, وہ نئی نئی چیزیں دیکھتی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ بالکل پرانے دور کے ہیں. اس کے اندر بھی بسا اوقات جا کر طبیعت کا فرق ہوتا ہے. جیسے بسا اوقات ماں باپ ہیں ان کو طبعاً کمپیوٹر سے اور لیپ ٹاپ سے اور ان چیزوں سے آج کل کے گیجٹس ہیں ان سے الرجی ہے. اب وہ جب اپنی اولاد کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. تو ایسے موقع پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جا کر بھی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرائیں, کہ اگر فرض کریں کہ ان کو کاؤنسلنگ والا کہتا ہے کہ دیکھیں بچوں کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں اور یہ باہر جا کر بھی یہی دیکھ رہے ہیں, ہر وقت سیکھ رہے ہیں, تو اب آپ ان کو تلقین اس انداز میں کریں, بجائے اس کے کہ آپ جا کر ان چیزوں پہ پابندی لگائیں. آپ ان کے لیے ٹائمنگ مقرر کر دیں. کچھ وقت اولاد کے ساتھ ماں باپ کو ضرور گزارنا چاہیے. بچوں کو بھی یہ تلقین ہے, ماں باپ کو بھی ہے, کہ کوئی ایک ٹائم اپنے یہاں متعین کر لیں کہ یہ ایک وقت مثلا رات کا کھانا ہے, یہ ہم سب ساتھ کھائیں گے. یا کوئی گفتگو کا ہے, ہفتے میں ایک دن ہم لوگ سب آپس میں بیٹھ کر گھر کی باتیں کریں گے, اس دوران ہمارے فون بھی نہیں ہوں گے, ہم کوئی پروگرام بھی نہیں دیکھیں گے. تو اس طریقے سے جڑنا, اس طریقے سے میچ کرنا, یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. تو اس کا کوئی ایسا ہمارے پاس وظیفہ یا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ کوئی جادوئی چھڑی ہو. یہ ایک مستقل محنت ہے. یہ جو بیٹا یا بیٹی 14-16 سال کے ہوئے, یہ اچانک نہیں ہو گئے, یہ ان کو وقت لگا. تو گھر کا ماحول انہوں نے کیسا دیکھا, کیا انہوں نے تربیت اولاد کے حوالے سے بات ہو رہی نا, کیا انہوں نے گھر میں ایسا ماحول دیکھا والد اور والدہ کا کہ میرے والد نے زندگی میں کبھی جھوٹی نہیں بولا, ہمارے گھر میں کبھی رزق حرام نہیں آیا, میری والدہ یہ ممکن نہیں کہ میری ماں جھوٹ بولے. اب ان خطوط پر اولاد کی تربیت ہو رہی ہے. تو تربیت اولاد ہو گئی. ایک بات تو یہ, ایک بہترین ماں, بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ایک امتی ماں, ایک امتی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ جنت کو چھوڑ کر وہ بیٹا یا بیٹی جہنم میں جا رہی ہے, تو اس ماں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے قدموں میں کے تلے تو ہم نے جنت رکھی تھی, تو تیرے ہوتے ہوئے, تیری تربیت کے ہوتے ہوئے تیری اولاد جہنم کی طرف کیسے جا رہی ہے. ایک بات. لیکن حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں ماحول, ایک بات ہو گئی جو آپ نے فرما دی, ہم ان نصیحتوں میں سے کوئی نصیحت اپنے بچوں کو کر رہے ہیں, یا من حیث المجموع ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ انہیں بتایا جائے. مثال کے طور پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, ہم بتا رہے ہیں فجر کی نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے, اس کی فکر نہیں, ہاں اس کے کمرے کا اے سی خراب نہ ہو گیا ہو تاکہ اس کی رات اچھی گزرے. صبح وہ اگر نہیں اٹھ رہا, جمعے کی نماز تک وہ چھوڑ رہا ہے, تو ماتھے پر بل نہیں آ رہا. پھر تربیت اولاد. اچھا, پھر ایک اور بات جو زیادہ شاید خطرناک بات ہے, وقت گزر گیا, میں بوڑھا ہو گیا, تربیت میں کر نہیں سکا, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میری اولاد وہ والدین کا خیال نہیں رکھتی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, مجھے قرآن کریم یاد آ رہا ہے. ان اشکر لی ولوالدیک, مجھے وہ یاد آ رہا ہے. میں زندگی بھر پیٹ میں حرام ڈالتا رہا, گھر میں جھوٹ بولتا رہا, غیبتیں ہوتی رہیں, رشتہ داروں کی, دوستوں کی غیبتیں فون پہ ہو رہی ہیں, اور بچے سن رہے ہیں. میں نبولی بو کر نیم کے درخت سے آم کیسے لے سکتا ہوں؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, آپ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل پاکستان تک میں شروع ہو گیا, باہر بھی ہے, کہ پیرنٹنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ تربیت کس منہج پہ کریں, اپنا بھی تو جائزہ لیں کہ وہ تربیت صحیح کر رہے ہیں, اور دینی رخ پر کتنا کریں, دنیاوی رخ پر کتنا کریں, بچے کو تہذیب تمدن کتنا سکھانا ہے, بچے کو کیڑے نکالنے والا, خرابیاں گننے والا بنانا ہے, یا اس کے اندر درگزر والا بچہ پیدا کرنا ہے. بچے کی تربیت یہ کرنی ہے کہ ہر چھوٹی بات پر ہنگامہ کرو, یا بچے کی تربیت یہ کرنی ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کی چھوٹی موٹی چیزیں زندگی کا حصہ ہیں, درگزر کرو. یہ ساری چیزیں بچپن سے شروع ہوتی ہیں. اب جب آپ بچپن سے تربیت نہیں کرتے, اور جب ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جا کر ہر چیز کے اندر وہ اپنی پسند کی بات کریں, ماں باپ کے ساتھ جنگ و جدال کریں, جھگڑا کریں, باہر دیکھیں, پھر جا کر اگر آپ کوئی وظیفہ کرنے کی کوشش کریں, پھر جا کر آپ کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ ایک دن میں کایا پلٹ دے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جو اللہ نے طریقہ کار جاری کیا ہے انسانوں میں, جو اللہ کی سنت ہے, وہ یہی ہے جو آپ نے بھی بات کہی کہ اگر آپ نے نیم بویا ہے تو اس سے آپ کو آم تو نہیں ملیں گے. تو اس چیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ہمارے یہاں انیس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جائزہ لے لیں, ہو سکتا ہے آپ کی تربیت میں خرابی ہے, تو لوگ اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے, کہتے ہماری تربیت میں خرابی, ہم ماں باپ ہیں.
تو کیوں نہیں ہو سکتی کہ انسان ہی تو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مزاج میں سختی ہو. اچھا، ان تربیت سے مراد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہم نے کرا دیا اور اچھا کھانا کھلا دیا، اچھا کھانا کھلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، بڑا گھر دے دیا، گاڑی ڈرائیور جاتا ہے اور اس کو لے کر آتا ہے. اس ماحول میں اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور یعنی کوئی 25,000 روپے ماہانہ کی فیس میں اسے دے رہا ہوں. بھئی بہترین تربیت میں نے کی، کیا اس کا کوئی رشتہ اللہ سے جوڑا ہو؟ کیا اسے بتایا کہ تم لوگوں سے نہیں مانگا کرو، دیکھو نہیں مانگنا لوگوں سے، جب بھی کوئی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا؟ یہ نفسیات پیدا کی؟ نہیں پیدا کی. اور آپ نے وجہ فرمایا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ارے بھائی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے. جو سب سے اہم بات تھی وہی نہیں کہی. بہترین اسکول میں ایڈمیشن کرانا، یہ نہیں پوچھے گا اللہ پوچھے گا کہ تربیت کن خطوط پر کی. اخلاق کی تربیت جی سب سے بڑی بات کہ رشتہ داروں سے کیسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر دولت کے اعتبار سے تقسیم میں تمہیں اچھا رکھا ہے تو تم کیسے ہو. ہم نے جو باتیں سن رکھی ہیں، علامہ اقبال کا واقعہ ہے، ملازم سے کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر، معافی مانگنے پر ان کو ان کے بڑوں ان کے والدین نے مجبور کیا. یہ سب چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں کہ کس طرح سے پیش آنا ہے. اخلاق کی تربیت کی جائے. سب سے بڑی جو خامی ہوتی ہے اخلاق کی تربیت میں ہوتی ہے، وہ کی جائے صحیح سی توجہ، اور اس کو خدا سے تعلق اس کا جوڑا جائے، معاشرے کے ساتھ اس کا رویہ اچھا رکھنے کی کوشش کی جائے، اور خود جا کر بھی سیکھنا چاہیے ہم میں کیا خامی ہے. اور وہی بات جو آپ نے کہی کہ اگر بچپن سے گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کر رکھا ہے، ہر کسی سے لڑائی جھگڑا، اس کی برائیاں، تو جب بچہ یہ سنتے سنتے بڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھتے دیکھتے بڑا ہوتا ہے تو پھر وہی رنگ اس پہ چڑھتا ہے. اور پھر وہ جب سوچتا ہے کہ میرے ابا جو ہیں، میرے والد میرے چچا کی، میرے ماموں کی، فلاں کی برائیاں کرتے ہیں، اب میرا نمبر آ گیا، میرے ابا میں بھی تو یہ خامی ہے. پھر جب وہ شروع کرتا ہے تو پھر لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ بھئی اب کیا کیا جائے، اب اولاد کو کیسے قابو کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے. اس کا تعلق مع اللہ بھی اس کو سکھانا چاہیے، اس کو دین بھی سکھانا چاہیے، اس کو آداب معاشرت بھی سکھانے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ کسی ہم سیوک سینس کہتے ہیں وہ سکھانا چاہیے. بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ اخلاق سکھانے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ حلال حرام کی تربیت سکھانی چاہیے. قانون کی جہاں تک ممکن ہو پاسداری سکھانی چاہیے. آپ اکثر انیق صاحب دیکھتے ہوں گے، ہمیں یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک 18 سال کا 19 سال کا لڑکا گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، اور جب اس کے ساتھ کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو اپنے سے دگنی عمر کے آدمی کو باہر نکل کے گاڑی سے نکل کے گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے خاندان والے گاڑی میں بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یہ کیا تربیت آپ نے دی تھی کہ وہ اگر کسی شخص کے گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی سامنے والے کی غلطی صحیح، لیکن اس آدمی کی عمر کو دیکھتے ہوئے یہ باہر نکل کے تو تڑخ کر کے بات کر رہا ہے، اور ماں باپ اندر خاموشی سے بیٹھے ہیں یا چھوٹا موٹی آواز دے رہے نہیں کرو چھوڑ دو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی تہذیب اخلاق نہیں کی ہے، اس کے اعلیٰ اخلاق نہیں سکھائے. اس کو یہ نہیں سکھایا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. اس کو یہ نہیں سکھایا کہ بڑوں سے کیا کرنا چاہیے. اس کو یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی خراب چیز آ جائے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. حضرت لقمان جیسی شخصیت اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، کچھ چیز ہوتی ہے تو اس پر صبر کر لو. صبر کرنے کا مطلب ہے اپنے اندر برداشت پیدا کر لو، تحمل پیدا کرو. ہر چیز پر یہ نہ کرو کہ جزا فضا کرو، ناشکری کرو، بندوں سے لڑو، بندگان خدا سے لڑو. یہ ہمارے یہاں چیز کی کمی ہے. تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی کرنی چاہیے کہ ایک تو اولاد کے لیے دعا کرے. سب سے اچھی دعا جو آپ نے پڑھ کے سنا بھی دی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، کہ پروردگار ہماری بیویوں اور ہمارے جو اولادیں ہیں ان کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. اور اگر کہیں پر خامی رہ گئی ہے، جو کمی آج اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے ختم، اس کو پورا کرنا چاہیے. اور میں ان تمام لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں اور وہ تربیت کے ابھی فیز میں ہیں کہ وہ جا کر ضرور اس طرح کے کورسز کر لیں. تربیت اولاد کے حوالے سے آج کل لوگ ہیں، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی خامی ہے تو وہ معلوم ہو جائے گی کہ بھئی ہم اس چیز پر توجہ نہیں دیں گے. جب یہ وقت گزر جائے گا اور وہ لڑکا آپ کا 18-20 سال کا ہو جائے گا، پھر آپ جب جا کے توجہ دیں گے، یا اس وقت آپ جا کے سیکھیں گے کہ کاش ہم اس چیز پہ توجہ دے دیتے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج یہ چیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کورسز کی جو آپ نے بات کی ضروری ہے، ہاں ہوں، لیکن کورسز وغیرہ ہوتے ہیں، ایک میکینیکل انداز میں چند باتیں سکھا دی جاتی ہیں. پہلے اصل میں یہ کام جو ہے نا خاندان میں ہوتے تھے، بڑے سکھاتے تھے. اب وہ تو رہا نہیں معاملہ. اب وہ نہیں رہا، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک اور بات کہ جو بزرگ ہیں محلے کے، جو اللہ والے ہیں، اب خانقاہیں تو اب رہی نہیں، خود بھی جانا شروع کریں، اور جب بھی جائیں اولاد کو بھی ساتھ لے کے جائیں کہ تم بھی بیٹھو یہاں آلتی پالتی مال کر اور سنو کیا باتیں ہو رہی ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں، کل آ جائیں گی، کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آ جائیں گی، اندر جاتی ہیں باتیں. بالکل صحیح ہے، صحیح ہے.
ابھی ہمارے پاس یہ چیزیں ختم ہو گئی، لیکن آج بھی ہم اگر چاہیں کم سے کم خاندان کی سطح پہ برقرار رکھ سکتے ہیں. آپس میں 4-5 لوگ ہیں، بھائی ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، سب آپس میں بیٹھ جائیں کہ بھی ہماری اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم سال میں ایک ایسی گیدرنگ یا 6 مہینے میں 3 مہینے میں گیدرنگ کریں گے جس کے اندر ہم ان چیزوں پہ بات چیت کریں گے بچوں کے ساتھ. مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ اس معاملے میں یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بچے سے ایک پرائیویٹ میٹنگ کرتا ہوں، بچے سے میں کہتا ہوں کہ فلاں دن اتوار کو 2 گھنٹے تمہارے میرے ہوں گے میٹنگ، اس کے اندر تمہیں جو بات کرنی ہے کرو. چھوٹا بچہ کو بڑا نہیں ہے، 10-12 سال کا ہے. کہنے لگے اس بچے کو میں نے سکھا دیا تھا، اب کوئی ایسی بات جو کہ بچے بسا اوقات کوئی خامی کوئی ہوتی ہے تو ماں باپ سے چھپاتے ہیں، تو بالکل بلا تکلف مجھے بتا دیتا ہے. یہ کہ اس سے ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ انہوں نے قائم کیا کہ اولاد کے ساتھ، اولاد کو اپنے باپ پر اعتماد ہے. اس کا نتیجہ نکلے گا ظاہر ہے جب وہ بچہ بڑا ہوگا 25 سال کا ہوگا تو وہ اپنے باپ کو کس نگاہ سے دیکھے گا؟ اس کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھے گا، اور اگر تعلق ہوگا، محبت ہوگی. تربیت اس کی نہیں ہوئی تو وہ اپنے والد کو صرف ایک ATM سمجھے گا. جی بالکل. کہ مجھے کوئی مسئلہ میرا ہو وہ پیسوں سے حل ہو جاتا ہے، اور میرے ابا مجھے فوراً پیسے دے دیتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ 18 سال کا لڑکا وہ جا کے بدتمیزی کر رہا ہے اپنے سے دگنی عمر کے حوالے سے، اگر اس کے پاس کوئی گن مین یا گارڈ ساتھ ہے اس کا، تو پھر اس کی حالت ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں سڑکوں پر کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تربیت گاہ، پہلی تربیت گاہ گھر ہے، ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ سے رشتہ قائم کروا دی جائے رشتہ قائم، کہ دیکھو تمہارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے. آپ نے بات فرمائی، وہ اقبال کے حوالے سے بات ابھی ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا آپ کی بات مکمل ہو جائے. اقبال کے والد نے اقبال سے یہ کہا کہ تم سے مجھے ایک بات کہنی ہے، لیکن تمہارے ایگزام ہو رہے ہیں، تم یہ دے لو اپنے امتحانات وغیرہ پھر بتاؤں گا. تو اقبال اس زمانے میں میٹرک کر رہے تھے، وہ ہو گئے ایگزام تو وہ آپ آ گئے. اقبال کہ ابا جان آپ مجھ سے کوئی بات فرمانا چاہ رہے تھے، تو آپ فرمائیے وہ کیا بات آپ مجھ سے کہنا چاہ رہے تھے. تو اقبال کے والد نے اقبال سے یہ کہا کہ بیٹا میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی تم قرآن پڑھو یہ سوچ کر پڑھا کرو کہ یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. تو جو تعلق پھر بنتا ہے قرآن سے، اور تعلق بنا اقبال کا قرآن سے، تو اقبال نے تو بہت بعد میں جا کر یہ بات کہی نا کہ میری شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام ہے. تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسی. اگلا سوال ہے نگہت صاحبہ کا لاہور سے. وہ پوچھتی ہیں کہ ماریا نام رکھنا کیسا ہے؟ ماریا نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی ایک حضرت ماریا قبطیہ، پھر آپ کی نکاح میں بھی ہیں. جی تو وہ تھی. پھر اس طرح ہمارے یہاں امت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ معمول رہا ہے، عرب دنیا میں بہت نام رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھا جا سکتا. کوئی حرج نہیں. سمینہ صاحبہ ہیں نارووال سے. کیا جنات کے یہاں اولاد ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ دیکھیے جنات کے بارے میں جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ جنات کا تصور ہمارے یہاں ملتا ہے جی، اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مخاطب کر کے ان کو کہا ہے، سورۃ الرحمن میں تو کہا ہے یا معاشر الجن والانس. اور اس پر جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی سلسلہ ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی اولادیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. البتہ یہ تفصیل کہ ان کی عمر کتنی ہوتی ہے، ان کی عمر کے انسانوں کی طرح ہوتی ہے 80-90 سال 100 سال یا یہ 500 سال ہے، تو اس سب چیزوں کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں. کوئی ایسی بہت مضبوط بات، اتھنٹک بات نہیں. یہ بات ضرور ہے کہ ان کے یہاں بھی سلسلہ ہے، ان کے یہاں بھی اولادیں، انسانی نسل چلتی جیسے انسانوں کی نسل ہے. ان کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی اموات ہوتی ہیں. اب باقی اس کی تفصیل کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ اس کا کوئی اتنی تفصیل ملتی نہیں ہے. اور جتنی بھی باتیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر مختلف روایات سے ملتی ہیں. ہمارے لیے اتنا بھی جان لینا بہت ہے، اس سے زیادہ جاننے کی بھی ہمیں کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو جانیں. بس اتنا کافی ہے کہ ان کے یہاں بھی اس طرح کے سلسلے چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جن پیدا ہونے کے بعد آج تک ایک ہی جن ہو، بلکہ ان کے یہاں بھی نسل ہیں، بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. الیاس قمر صاحب ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں جو ہم 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی نیت تو جمعہ کی نماز کی ہم کرتے ہیں. باقی جو سنتیں جمعہ کی نماز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں اور نوافل جو پڑھتے ہیں، اس کی نیت بھی ہم جمعہ کی کریں یا ظہر کی کریں گے؟ نہیں، وہ جمعہ کی بعد کی جو سنتیں
ان کی نیت بس اتنی کافی ہے کہ جمعے سے پہلے کی، جمعے کی بعد کی سنت، بس اتنا کافی ہے۔ جمعے سے پہلے کی یا جو جمعے سے کی؟ پہلے کی سنت ہے وہ اس کی پہلے کی نیت کر لیں، جو بعد کی ہے وہ بعد کی کر لیں۔ جیسے جمعے کی نماز سے پہلے بھی جب مسجد جاتے ہیں ہاں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں ہم، تو جب اس کی نیت کریں تو وہ کر لیں نیت کہ بھئی ہم 4 رکعت جمعے کی سنت پڑھ رہے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی جب نیت کریں تو اس کی جو 2 رکعت 2 کر کے پڑھنے کی ہیں اس کی بھی وہی نیت کر لیں۔ اچھا، تو وہ نیت، وہ 4 رکعت جو سنت پڑھی جا رہی ہیں جمعے کے دن اگر آپ جمعہ اگر وہ ظہر کا لفظ نہیں آئے گا، میرا سوال صرف یہ ہے۔ زور کا لفظ نہیں ہے، وہ اچھا۔ جمعے کی نیت سے پڑھ لیں گے وہ کافی اچھا۔ ہے۔ ہاں، پہلی بات تو ہے کہ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں، اتنی نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں جمعہ پڑھنے مسجد آیا ہوں ٹھیک۔ اور یہ جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں یہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جمعے کی 2 رکعت آپ نے امام کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد جو جمعے کی بقیہ سنتیں وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اگر آپ الفاظ نکالنا چاہتے ہیں تو جمعے کی سنت کہہ کے ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ظہر کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظہر کا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی راحیلہ صاحبہ ہیں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان۔ اس کو ذرا تفصیل سے بیان فرما دیجئے تاکہ اس مختصر بات میں ہمارے لیے کیا پیغام آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کا ٹھیک علم دے دے۔ اصل جو لفظ حدیث میں آتا ہے وہ طہارت کا آتا ہے، الطہور شطر الایمان، کہ جو پاکیزگی ہے جی، وہ اس کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے یہاں اس کی تعبیر صفائی سے بھی کی جاتی ہے، اسلام نے صفائی کو پسند کیا ہے، لیکن اصل حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ طہور ہیں، پاکیزگی، اور اس سے مراد طہارت یعنی مجموعی صفائی، جیسے کہ مثال کے طور پہ انسان کا پاک ناپاک ہونا، اشیاء کا پاک ناپاک ہونا، اور اس کا ایک حصہ صفائی بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو اسلام نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ ماحول میں اور انسان کے اپنے جسم پر صفائی رکھی جائے۔ اسی وجہ سے جیسے کہ بالوں کے کاٹنے کا، ناخن کے تراشنے کا، اپنے آپ کو پاک رکھنے کا حکم ہے، چیزوں کے پاک رکھنے کا حکم ہے، باوضو رہنے میں باعث ثواب ہے۔ اور تو وہ ایک مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی حیثیت میں جسم کے طور پہ ہمارے ماحول میں پاکیزگی ہو، جی، صفائی ہو، ذہنی رخ پر بھی ہو اور جسمانی رخ پر بھی ہو، پاکیزہ چیزیں ہوں، اور اور صفائی روحانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، اور طہارت ہونی چاہیے۔ جی۔ تو طہارت کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ الطہور شطر الایمان۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ ایمان کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ حیا کے لیے بھی جیسے کہا گیا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، جی ہاں۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ چیزیں غالب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ اور اگر غلاظت ہے، گندگی ہے، ناپاکی میں رہتا ہے انسان، جسم بھی اس کا اتنا پاک صاف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا اس درجے اس کے اندر جو ہے وہ کمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنا پسند فرمایا۔ اسی وجہ سے ایسا بھی حکم آیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے بال ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ بالوں کو صاف ستھرا رکھے اور اس کو اکرام کے ساتھ رکھے، یعنی کہ بالکل کھچڑی بال ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں، جسمانی صفائی کا اہتمام نہیں ہے، آس پاس صفائی کا اہتمام نہیں ہے، بستر گندا ہے، یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ غسل، جو فرض غسل ہے وہ نہیں کرتے، گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ ماحول ہمارے دین نے بالکل پسند نہیں کیا۔ نہیں، اس کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ ایمان سے تعلق اس طرح، جس طرح حیا کا تعلق، یہ جو صفات نہیں، حیا سمجھ میں آتی ہے بات۔ جی میں عرض کروں کہ انسان اصل میں مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کہ کامل فرد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مزاج میں اور طبیعت کے اندر جو کمال پیدا کیے ہیں اس میں ایک کمال صفائی بھی ہے، اس میں ایک کمال پاکیزگی بھی ہے، روح کی بھی پاکیزگی، جسم کی بھی پاکیزگی۔ اگر ایک شخص وہ کامل نہیں کرتا تو ایمان کا اس درجے کا حصہ عملی طور پہ اس کا ناقص اور ادھورا ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے استنجا کرتے وقت لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ ایک صحابی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو قبر میں ان کے ساتھ ایک کیفیت ہوئی عذاب کی سی، اور وجہ یہ تھی کہ وہ جو پیشاب کی چھینٹیں تھی یا طہارت کے معاملے میں ذرا ان سے کمی کوتاہی ہو جاتی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان کے جو شعبے ہیں، جس کے اندر حیا داخل ہے، جس کے اندر طہارت داخل ہے، اس کا اس سے تعلق۔ اور ایمان اصل میں قلب کی صفائی کا نام ہے کہ اس کے اندر اللہ پر انسان ایمان رکھے اور غیر اللہ سے اس کو پاک ختم کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات ایسے معاملات آئے ہیں کہ ایک صحابی تھے، جب ان کو ان کے بھائی نصیحت کر رہے تھے کہ تمہارے اندر شرم و جھجک بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نصیحت مت کرو، اس لیے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر کسی کے اندر حیا غالب ہے، کسی میں صفائی غالب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بقدر اس کے اندر ایمان کی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ 100% ایمان تو نہیں، ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پر لانے کا ہے۔ تو ایمان کے جو عملی مظاہر ہیں اس میں سے ایک صفائی بھی داخل، طہارت بھی داخل ہے، اس کے اندر حیا بھی داخل ہے، اور اس کے اندر جیسے
اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایمان کے تتمے قرار دیے گئے، اچھے اخلاق کو بھی ایمان کا حصہ کہا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن جو ہوگا اس کے اندر یہ صفات آپ کو غالب نظر آئیں گی کہ اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کا بھی اہتمام ہوگا، اس کے اندر حیا کا بھی اہتمام ہوگا، اس کے اعلیٰ اخلاق بھی اچھے اخلاق بھی ہوں گے. تو ایمان کے انسانی قلب کے اندر جو ایمان ہے اس کے جو ظاہری جو صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کے جو مظہر ہیں، اس کے مظاہر ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں نکل کر آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کسی قسم کی کمی ہے، اس کے ایمان کے عمل کی جہت کے اندر کوئی کوتاہی ہے. جیسے ایک شخص بہت اچھا مومن ہے مگر نماز نہیں پڑھتا تو عمل کے رخ پر اس کے وہ حصے میں کوتاہی ہے، مومن تو وہ ہے. اسی طریقے سے ایک شخص اچھا مومن ہے لیکن صفائی کا اور اس کا پاکیزگی کا اہتمام نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ حصہ جو ہے وہ ناقص اور ادھورا ہے. اخلاق کسی کے اچھے نہیں ہیں تو اس کا وہ حصہ ناقص اور وہ ادھورا ہے. تو ایمان کا جو ظاہری جو چیزیں ہیں، جو ظاہری علامات ہیں، جو مظاہر ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس کو ذرا سا اور میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النکاح نصف الایمان. وہاں پر نکاح کو آدھا ایمان قرار دے دیا گیا. اب جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ ظاہری طہارت، باطنی طہارت، نفاست اور قلب کی صفائی، تمام چیزیں، تو وہاں النکاح نصف الایمان اس سے کیا مراد ہے؟ وہاں بھی آدھا ایمان قرار دے دیا نکاح کو. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اکابر ہیں ہمارے اسلاف میں، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا. جی دیکھیں، یہ نکاح کا جو نصف ایمان قرار، یہ ایک مستقل گفتگو ہے کہ ہمارے ہاں علماء، بلکہ کتاب بھی اس پر لکھی گئی ہے کہ جو وہ علماء جو کہ بغیر شادی شدہ دنیا سے گئے تو ان علماء کا کیا. علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، علامہ نووی جیسے بڑی شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان حضرات نے شادیاں نہیں کی. دیکھیے نکاح کے نصف ایمان قرار دینے پر بہت سارا مباحث ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن صفات کے ساتھ پیدا کیا اس میں ایک صفت اس کی شہوت بھی ہے، تو وہ منظم اور آرگنائز ہو جاتی ہے اس جائز طریقے کے ذریعے. اس وجہ سے ایمان کا تتمہ اس کو قرار دیا گیا کہ اگر ایک انسان اس چیز پر نہیں جاتا تو اس کا جو یہ حصہ ہے یہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے، اور پھر اس حصے کی طرف سے شیطانی خیالات اور انسان کے جو ایمان کے اندر کوئی کمی، کوئی گناہوں کے ارادے، کچھ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں وہ ادھر سے اس کو مستقل تنگ کریں گی اور ادھر سے اس کی آزمائش رہے گی. چنانچہ اگر ایک شخص نکاح کر لیتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ اور ایک جو مکمل کرنے کا عطا فرمایا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ گویا ایمان کا ایک بڑا حصہ اس کو پورا کر لیتا ہے. ایک اور بات اس میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ انیق صاحب کہ ہمارے دین نے جو جائز شہوتیں ہیں، جو جائز انسان کے تقاضے ہیں، ان کے تتمہ، ان کو پورا کرنے کو ترغیب دی ہے ترک کرنے کے مقابلے میں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ساری زندگی شادی نہیں کریں گے، تو آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ رہبانیت کی ایک شکل ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس بکھیڑے میں تم پڑھو ہی نہیں، ساری زندگی اللہ کے کام میں لگے رہو. آپ نے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں تو مجھ سے زیادہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ تم سب میں اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے خشیت اور تقوی رکھنے والا میں ہوں. اور جب میں نے شادیاں کی ہیں، ایک صحابی نے آ کر اس کے میں روزہ رکھتا ہوں ساری زندگی. آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشہور حدیث آپ نے ارشاد فرمائی تھی من رغب عن سنتی فلیس منی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب کوئی شخص چلتے ہوئے اللہ سے تعلق بناتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی صفات کو اعلیٰ طریقے سے پورا کر رہا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا، ترک دنیا نہیں رہی آپ کا طریقہ. آپ کا طریقہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق قائم کرنا رہا. اسی وجہ سے ترک دنیا کو ترک کر کے اللہ تک پہنچنے کا تصور ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے دین میں ایک انسان شادی بھی کرے گا. ہمارے ہاں خلفائے راشدین جو ہمارے ہاں عشرہ مبشرہ ہیں ان کے اندر تاجر تھے. ہمارے ہاں عشرہ مبشرہ ہیں انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں. ہمارے ہاں جو عشرہ مبشرہ اور بڑے حضرات ہیں وہ دنیا کے سارے کام بھی کرتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو کمال ہے، ہمارے دین کا تصور کمال وہ ترک دنیا یا ترک شہوات نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو جائز طریقے سے پورا کرنا ایمان کا حصہ قرار دے دیا گیا. تو نکاح کے ذریعے آپ جب کرتے ہیں تو وہ ایمان کا تتمہ ہوتا ہے. اعلیٰ اخلاق جب آپ اپناتے ہیں وہ ایمان کا تتمہ ہے. پاکیزگی اور طہارت اپناتے ہیں تو وہ ایمان کا تتمہ ہے. تو عملاً انسان ان چیزوں کے ذریعے ایمان کا تتمہ کر لیتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن جگہ پر نصف ایمان کہا گیا یا ایمان کا ایک حصہ کہا گیا یا ایمان کا ایک شعبہ کہا گیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اصل وہی ہے.
کہ چنانچہ ایک شخص کہے کہ میرے اخلاق اچھے ہو گئے، میں نے نکاح کر لیا، لہذا میرا ایمان پورا ہو گیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو نصف کہا جاتا ہے یا حصہ کہا جاتا ہے، اس سے مراد اس کا درجہ اور منزلت بتائی جاتی ہے کہ اگر ہم دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کا یہ درجہ ہے. اگر ہمارا دین مکمل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمارا اخلاق کا کتنا بڑا درجہ ہے اس میں. سبحان اللہ. یہ بد اخلاقی کے ساتھ نہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چل رہے ہیں تو طہارت کا کیا درجہ ہے اس میں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے نکاح کا کتنا بڑا درجہ ہے اس میں. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ انسان کے جبلی تقاضے ہیں، جو فطری تقاضے ہیں، ان کی تکمیل اور ان کے تتمے کے وہ طریقے جو کہ مسنون بھی ہیں اور شریعت میں جائز بھی ہیں، اگر ان طریقوں کو انسان مکمل کرتا ہے تو یہ انسان نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ میں تو اپنی خواہشات میں اپنی شہوات میں لگا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں ایمان کا تتمہ کر رہا ہوں. تو یہ اس معنی میں اس کو کہا گیا، اور یہ اسلام کے دین فطرت ہونے کی ایک نشانی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو بظاہر انسان کی شہوات سے تعلق رکھتی ہیں، بظاہر انسان کی اپنی خواہش نفس سے تعلق رکھتی ہیں. اگر سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں کچھ لوگ تراویح پڑھتے ہیں جو کہ 7 روزہ ہوتی ہے، 10 روزہ ہوتی ہے، کوئی 15 روزہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک ہفتے کی اگر ہے تو اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں اور اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں، اور پھر باقی پورا 3 ہفتے یا 4 ہفتے جو ہیں وہ اپنا دن زندگی کا کاروبار کرتے ہیں. تو اس بات کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ شکریہ. سرکار دیکھیے، یہ ذرا ایک اس طرح سے اچھا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے. دیکھیں، 2 باتیں اس میں سمجھنی چاہیے. تراویح ایک مستقل سنت ہے، اور قرآن کریم کا رمضان المبارک میں سننا یہ ایک الگ کام ہے، مستقل سنت ہے. ہمارے یہاں جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، مختصر تراویح 6 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ، اس کے پیچھے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایک جگہ پر مستقل طور پہ تراویح پڑھ کے پورا قرآن سن لیں، چاہے وہ 6 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 15 دن میں ہو. اس کے بعد پھر ہم تراویح تو پڑھا کریں گے، لیکن کبھی ہم یہاں ہیں، کبھی ہمارا سفر ہے، کبھی ہم کراچی، کبھی لاہور، کبھی ایک ہی شہر کے اندر ایک جگہ ہے، کبھی دوسری جگہ ہے. تو ان کا مقصد تراویح چھوڑنا نہیں ہوتا. ان کا مقصد صرف ان 10 روزہ 6 روزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لگ کر ہم تراویح میں پورا قرآن سن لیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کبھی ایک جگہ تراویح پڑھ رہا ہے، کبھی دوسری جگہ، تو گویا کہ اس کا قرآن کریم پورا نہیں ہوتا، چونکہ کبھی کسی جگہ تراویح میں قرآن کریم کہاں تک پہنچا ہوتا ہے، کہیں پہ 8 پارے ہو گئے تو کہیں پہ 10 ہو گئے. اگر یہ نیت ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، علماء نے اس کی اجازت دی. جیسے خصوصاً تاجر ہیں جنہوں نے اپنی آخر کے 10 دن 15 دن اپنی دکانیں کھولنی ہیں. اب وہ دکانیں جب ان کی کھلتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تراویح نہیں پڑھ سکیں گے تراویح کے وقت میں، ہم جب گھر جائیں گے رات کو 11 بجے 12 بجے، اس وقت جا کے ہم جماعت سے پڑھ لیں گے، یا تراویح ہم اپنی اندازے سے طریقہ کار کے تحت پڑھ لیں گے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ قرآن کریم سن لیں اور پھر بعد میں ہمیں سہولت ہو جائے گی، ہم جب چاہیں تراویح پڑھ لیا کریں، تو یہ شرعاً جائز ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ بس یہ 10 روزہ پڑھ لو، اس کے بعد ہم تراویح نہیں پڑھیں گے، تو پھر یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو یہ جو 10 روزہ 6 روزہ 15 روزہ تراویح ہیں، ان کا مقصد اگر یہ ہو کہ ہم بس ان میں جتنی دفعہ ایک دفعہ قرآن سن لیا بس کافی ہے، اب آگے ہم تراویح نہیں پڑھیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. چونکہ اگر تراویح آپ نے پڑھنی ہے، سنت موقدہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو، تو پھر آپ اس کا اہتمام کریں. یہ کرنا کہ 10-15 دن پڑھ لیا اور بقیہ دن چھوڑ دیا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ شروع میں بڑی بڑی تراویح پڑھ لی اور آخری عشرے میں وہ راتیں جن میں محنت کرنی چاہیے ان میں مختصر تراویح پڑھتے ہیں، 1-1.5 سے آدھا سپارہ پاؤ سپارہ بھی نہیں پڑھا اس میں. تو جن راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، محنت کی اور مشقت کی فضیلت ہے، ان راتوں میں زیادہ قیام ہونا چاہیے، باقی راتوں میں مختصر ہونا چاہیے. تو یہ ان کے جو سوال انہوں نے کیا اس کے جواب. سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان سنے بغیر اگر ہم سو جائیں تو جب نماز کے لیے اٹھیں تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے، اور اسلام کی روح سے تہجد کا کیا صحیح وقت ہے وہ؟ اچھا سوال. جی دیکھیے، تہجد کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تہجد کی نماز افضل یہ ہے کہ تہجد آخر میں پڑھی جائے جب رات ختم ہونے والی ہو، جسے ہم
اگر ہم سہولت کے لیے کہہ لیں کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو بہتر طریقہ یہ کہ انسان آرام کر کے آخری پہر میں اٹھے. لیکن آخری پہر میں اٹھنا سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو اپنے کام مکمل کرنے کے بعد سونے سے پہلے بھی 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کے سو جائے اس کو بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد 2-4 نوافل اس نیت سے پڑھ لیتا ہے کہ میں اب رات کو تو اٹھ نہیں پاؤں گا، تو رات کی جو نوافل اس کا ثواب مل جائے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. باقی یہ جو بات انہوں نے کہی نا کہ عشاء کی اذان سنے بغیر سو جائے اور اٹھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص عشاء کی اذان سے پہلے سو گیا، نہیں بھی سنی، اور بعد میں اٹھ کے اس نے صرف عشاء پڑھ کے سو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تہجد فرض نہیں ہے، تہجد نفل ہے. لیکن ایک مشورے کے طور پہ ہمارے یہاں حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص کسی وجہ سے سفر سے آیا تھا، کوئی وجہ تھی، وہ رات کو جلدی سو گیا، حتیٰ کہ عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی. اب جب وہ شخص اٹھے گا تو ظاہر ہے 2-4 گھنٹے کی نیند لے کے اٹھے گا، تو اس وقت تک رات کا ایک پہر گزر چکا ہوتا ہے. رات شروع ہوتی ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد اور سحری کے وقت ختم ہونے تک. تو اگر یہ پوری رات ہمارے اگر ہم 8 گھنٹوں پر تقسیم کریں اور کوئی آدمی 2-2.5 گھنٹے سو چکا ہو تو ایک پہر گزر چکا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب ایک پہر گزرنے کے بعد یہ شخص عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو ساتھ 2-4 رکعت نفل کی اس نیت سے پڑھ لے تو اس کو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اذان سنے بغیر سوئے تبھی پڑھے گا ورنہ نہیں پڑھے گا. یہ ایک ایسے ہی بس ہمارے یہاں جو مشہور ہو جاتی ہیں وہ باتوں میں سے ایک بات ہے. ٹھیک ہے، آج کے پروگرام کا آخری سوال لیتے ہیں جناب والا. اگلا سوال. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آج کل زیادہ شاپنگ کرنے پر کمپنیز جو ہیں وہ انعامی رقم دیتی ہیں، انعامی چیزیں دیتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ سرکار جی دیکھیے، جو ہمارے یہاں انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں. عام طور پہ 2 طرح کی انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں. ایک انعامی اسکیم یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ چیز خریدیں اور اپنا اس کے ساتھ کوئی اسکریچ کارڈ مل گیا وہ ڈال دیں، یا ڈبے میں کوئی اپنا نمبر ڈال دیں اور اس کی قرآن اندازی ہوگی تو آپ کو کوئی چیز مل جائے گی. مثلا آپ نے موٹر سائیکل خریدی یا آپ مثلا فرض کرنے جا کے آپ نے ریفریجریٹر خریدا، مائکرو ویو اوون خریدا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کوپون بھر کے ڈال دیں، ہم قرآن اندازی کریں گے تو اگر آپ کا نمبر آ گیا تو ہم آپ کو اس کے ساتھ کوئی اور چیز دے دیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو بڑے شاپنگ اسٹورز پہ ہے کہ اگر آپ نے ہم سے 5,000 کی خریداری کری تو ہم آپ کو کوئی انعام دیں گے، یا آپ نے اگر 8,000 کی کری تو کوئی خریداری کچھ انعام دیں گے. یہ دونوں طریقہ کار جو ہیں یہ تو طریقہ کار شرعاً ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اندر اصل مقصد تو خریداری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ انعام جو ہے ایک اضافی طور پہ دے دیا جاتا ہے. ایک انعامی اسکیم وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگ جا کے مقصد صرف انعام حاصل کرنے کے لیے پیسے دینا ہوتا ہے. کہ فرض کریں انہوں نے کہا کہ یہ ایک لکی ڈرا ہوگا، یہ ایک موٹر سائیکل ہے یا مائکرو ویو اوون ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ اس لکی ڈرا میں شریک ہونے کے لیے آپ 500 روپے دے دیں، اگر آپ کا نمبر آ گیا تو آپ کو اوون مل جائے گا. تو اس طریقہ کار کو علماء نے ناجائز لکھا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جوئے کی شباہت ہے. کہ مثال کے طور پہ 50 لوگ 100 لوگ 200 لوگوں نے اس کے اندر پیسے ڈالے، ہر آدمی نے 500 روپے اس نیت سے ڈالے کہ 500 روپے کے بدلے میں شاید ہمیں 15,000 روپے کا اوون مل جائے گا، لیکن ملا چند لوگوں کو، باقی سب کے پیسے چلے گئے. یہ شکل ناجائز ہے. تو انعامی اسکیموں کی بہت سی قسمیں، براڈلی 2-3 چیزیں ہیں تو میں نے عرض کر دی ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی خاص صورت ہو تو یہ دوبارہ سوال لکھ کے بھیج دیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. بہت بہتر مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. ہم اکثر یہ بات عرض کرتے ہیں اور پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین کے پاس انفس اور آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ہماری یوتھ، ان کے ذہنوں میں کبھی کبھی کچھ ابہام آتے ہیں، کچھ سوالات آتے ہیں، انہیں جواب نہیں مل پاتے بعض اوقات، تو وہ عجیب خیالات لے کر زندگی کرتے رہتے ہیں. تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ کسی اہل علم کی خدمت میں حاضری دیں اور ان کے سامنے اپنا سوال رکھیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے سوال کا شافی جواب حاصل کریں کسی بھی مستند عالم دین سے، جیسا کہ ہم ایک مستند عالم دین کو یہاں بلاتے ہیں. خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا.
آپ فرماتے ہیں کہ حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے، حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر